منیب، اگر آپ مظہر کی بات بھی سنیں، آپ نصرت صاحب کی بات بھی سنیں، تو ایک پیٹرن کلیئر نظریہ آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں نا. اور اگر میں کانسپریسی تھیوری نکالوں تو وہ دو نکلتی ہیں تھیوریز. ایک تو یہ نکلتی ہے کہ ایک تو ہے کہ جی گورنمنٹ اتنی امپیریل ایروگنس سے سرشار ہو گئی ہے کہ سارے کھانے ٹک ہو گئے، یار ایسی کی تیسی جو مرضی کرنا کر لو، جاؤ پھر ہم تو ایسے ہی ہیں، اگر اتنے بدماش ہو تو دکھا دو. اور اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ہر ٹیوزڈے کو، ہر تھرسڈے کو آپ ایک فیول دے رہے ہیں سوشل میڈیا کی کیمپینز کو، پریس کانفرنسز کو، اس کو دے سمپلی ڈونٹ کیئر. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اتنا فرسٹریٹ کر دیں کہ جو ان میں تھوڑے بہت ماڈریٹ لوگ ہیں، مدبر لوگ ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو جائیں پارٹی کے اندر، ینگ جذباتی ہاٹ بلڈڈ لوگ سامنے آ جائیں، اور کچھ ہو نہ ہو تو 4.5 میں ہی اور کر دیں. اور اگر یہ 4.5 میں ہی کر دیں تو پھر ہم ان کو فائنل رگڑا وہ لگا دیں، جیسے نصرت صاحب نے کہا کہ دے آر واکنگ انٹو اے ٹریپ. کیا دونوں سائڈز پہ ایک کیجول پولیٹیکل امیچورٹی چل رہی ہے، پاور کا نشہ چل رہا ہے، کہ واقعی اٹس اے ویری ویل لیڈ آؤٹ ٹریپ کہ اچھا 75% ہم نے دبا دیا ہے، 4.5 میں ہی ان کو مجبور کر دو تو پھر باقی بھی ختم کریں؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ مالک صاحب، میں چاہوں گا ذرا میری اگر بات آپ سن لیں. دیکھیے، ایک تو یہ اٹس مور اباؤٹ دا لیٹر پارٹ آف یور آرگومنٹ، جو آپ نے کہا ہے کہ 75% تو کام ہو گیا، باقی ہو جائے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ہیں وہ گورنمنٹ کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو آؤٹ سورس ہے. مطلب آؤٹ سورس کیا ہے کہ وہ جو جتنی کانفرنٹیشن ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تحریک انصاف کی. گورنمنٹ تو کہیں فگر آؤٹ ہی نہیں کرتی، گورنمنٹ صرف بینیفیشری ہونے میں فگر آؤٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ نیٹ بینیفیشری ہے اس تنازع کی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ہے جناب عمران خان، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اینڈ آئی ایم ناؤ سیئنگ اٹ obviously، یہ ایک بات میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے جو آج کی فوج کی قیادت ہے، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی پرسنالٹی کو نہ صرف مس کنسیو کیا بلکہ مس ریڈ کیا ہے. لیکن یہ دوسری طرف بھی تو یہ اپلائی ہوتا ہے نا، انہوں نے بھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں مالک صاحب کہ جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تنازع تو اس وقت شروع ہو گیا تھا نا خان صاحب کا. میر جعفر، میر صادق، جیسی ان کو حکومت نے نکالا اس وقت تو باجوہ صاحب تھے. باجوہ صاحب کے لیے عمران خان صاحب ہیڈ کم ایز اے سرپرائز، اور وہ لیٹر پارٹ obviously ایٹ دا ٹوائلائٹ آف ہز اننگز ان کو لگا کہ بھئی یہ تو ہم نے اس بندے کو لے کر آئے تھے اقتدار میں، تو یہ ہمیں ہی لاگو ہو گیا. تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، خان صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں لکو لے جانا، تو خان صاحب نے بالکل وہ کر لیا تھا کام. لیکن خان صاحب کو یہ لگا کہ جو کچھ میں نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہے وہی میں نئے جنرل کو پہلے تو بننے نہیں دوں گا، اتنا پریشر بلڈ کریں گے، اور اگر بن جائیں گے تو ہمارے اتنا پریشر ہوگا کہ یہ باؤ ڈاؤن کر جائیں گے ہمارے سامنے، اور ان کو یہ ریزسٹ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے، جو لوگ جنرل عاصم منیر کو جانتے ہیں، پیپل ہو ہیو ورکڈ ود ہم، انڈر ہم، اور ود ہم، اور جو بھی، ان کا خیال یہ ہے کہ جی ہی از اے ویری ٹف مین ٹو ڈیل ود. ہی ڈز ناٹ کم انڈر پریشر، ہی ڈز ناٹ آپریٹ ان گرے ایریاز. He believes in black and white. He's a straight shooter. He is very blunt and inexplicably inaccessible. Nobody can cloud his judgment. Whatever he thinks is right. تو کیا یہ دو الفا میلز کا کانفلکٹ ہو گیا؟ بس کوئی عجیب سا ایک کانفلکٹ ہے. میں مالک صاحب یہ عرض کروں گا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں تک اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جہاں تک اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں، یہی ڈسپنسیشن ہے، یہی سب کچھ ہے، مجھے خیر کی خبر نہیں نظر آ رئی عمران خان صاحب کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے. اچھا، میں آپ کو یہ بھی ہاں جلدی بتا دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 9 مئی سے بہت پہلے چیزیں بہت ساری تھیں اور وہ خراب کر چکے تھے خان صاحب اپنے لیے، اور ان کو جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، مشورہ دیا اس میں کہ آپ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. فوج کنسیڈر یہ کرتی ہے کہ جی اس فوج کی قیادت کے اوپر 2 حملے ہوئے ہیں، ایک نومبر 2022 کے اندر اور ایک مئی 2023 کے اندر. لاسٹ